السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم امور طبیہ میں اخلاط پڑھ رہے تھے، تو آج ہم پڑھیں گے اخلاط کے سلسلے میں مختلف اطباء کے نظریات۔ دیکھیے اب الگ الگ اطباء تھے، سب کے اخلاط کا نظریہ الگ الگ تھا کہ اخلاط ہے کیا، یہ سب کا نظریہ الگ الگ تھا۔ تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم بکرات کا دیکھتے ہیں، نظریہ اخلاط اور بکرات، یعنی بکرات کے حساب سے اخلاط کا کیا نظریہ تھا۔ بدن میں بلحاظ رنگ یعنی کہ ان کے کلر کے اعتبار سے چار انواع رطوبات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ کلر کے حساب سے انہوں نے دیا ہے۔ ان کے بلحاظ کمیت و کیفیت، کیفیت کوالٹی، کمیت کوانٹٹی کے صحیح تناسب اور توازن یعنی ہومیوسٹیسس سے صحت کا قیام رہتا ہے، یعنی کہ اگر وہ ہومیوسٹیسس ہے تو صحت برقرار ہے، انسان ہیلدی ہے۔ اور بصورت دیگر بلحاظ کمیت اور کیفیت غیر صحیح تناسب اور بے قاعدہ انتشار معجب مرض بن جاتا ہے، یعنی ہومیوسٹیسس برقرار نہیں رہے گا تو مرض ہو جائے گا، ڈیسیز ہو جائے گی۔ ان کے قول یعنی ان کی بات سے مندرجہ ذیل چند نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا ہے اس کے حساب سے ہم کچھ باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ جو ریزلٹ ہے وہ اب دیکھتے ہیں، وہ نیچے لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کیا نکال سکتے ہیں اس کا نتیجہ۔ اگر رطوبت کا توازن یعنی ہومیوسٹیسس جیسے مزاج و تناسب مقدار صحیح رکھا جائے تو صحت قائم رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک یہ توازن بلحاظ کمیت و کیفیت بگڑے نہیں دیے جائے گا مرض پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے حفظ صحت کا مفہوم واضح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ برقرار ہے، وہ ہومیوسٹیسس برقرار ہے تو صحت بھی برقرار ہے۔ اس سے کیا ہوا، ہماری کیا ہوا، صحت، حفظ صحت برقرار ہے۔ بلحاظ کمیت اور کیفیت رطوبات کا توازن جب بگڑ جاتا ہے تو امراض ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈیسیز ہو جاتی ہے۔ اس سے علت مرض کا مفہوم واضح ہوتا ہے، یعنی کہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر اس بگڑے ہوئے توازن و تناسب سے رطوبات کو درست کر دیا جائے تو ازالہ مرض اور اعادہ صحت ہو جاتے ہیں۔ اس سے علاج کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہے، پہلے صحت برقرار رکھا ہوا، پھر وہ بگڑ گیا تو اس سے ڈیسیز ہوئی، اب اس کو صحیح کر دیں گے تو پھر سے کیا ہو جائے گی، علاج ہو جائے گا۔ بکرات کے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی جو اس نے کہا اس کی وضاحت ایکسپلینیشن کرتے ہوئے، جان ٹیٹ کراس لینڈی نے ڈاکٹر ہاپر کی انگریزی کتاب کا عربی ترجمہ انیس مصر چین میں لکھا ہے کہ اس فاضل کا قول یہ ہے، یعنی کہ جو بکرات ہے ان کی بات یہ ہے کہ بدن انسان ایسی چیزوں سے مرکب ہے جو جامد ہے، یعنی جو سالڈ انسان ہے وہ کن چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے، سالڈ جو جامد ہے، سالڈ، سیال جو لکوڈ ہے یعنی ٹھیک ہے، اور جو اروا یعنی ہوائی ہے، اور ایسے اجزاء سے جو گھرے ہوئے ہیں یا گھیرے ہوئے ہیں۔ دیکھو کچھ اجزاء ہیں گھرے ہوئے ہیں اور جو کچھ اجزاء ہیں جو ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ نیز بکرات نے رطوبات اصلیہ کو 4 قسموں خون، صفرا، بلغم اور سودا میں تقسیم کیا ہے۔ کس نے تقسیم کیا ہے، کوشچن آ جاتا ہے تو بکرات نے تقسیم کیا ہے۔ اس قول کا مدعا یہ ہے، یعنی کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بدن انسان کی ترکیب میں، یعنی جو بدن کا انسان بنتا ہے، 3 قسم کے اجزاء شریک ہیں، جیسے کہ اجزاء جامد یعنی سالڈ اجزاء، سالڈ پارٹس جن کو اعضاء کہا جاتا ہے، جو کہ سیال و ہوائی اجزاء کو گھیرے ہوئے ہیں یعنی محیط ہے۔ اعضاء جو ہے جامد جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، بٹ جو ہمارے اروا یعنی جو ہوائی اور لکوڈ ہے وہ ان کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اجزاء سیالیہ جن کو رطوبات اصلیہ کہا جاتا ہے، اجزاء ہوائیہ جن کو اروا کہا جاتا ہے۔ اجزاء سیالیہ و اروا اعضاء کے جوف میں گھری ہی رہتی ہیں، یعنی جوف مطلب کیویٹیز، یعنی یہ اجزاء محاطہ ہے۔ بدن کی رطوبات اصلیہ 4 خون، صفرا، بلغم، سودا ہیں۔ شکریہ۔